محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عزیز ماں بہنوں، جن فضیلت والے ایام سے ہم گزرے ہیں، ان دنوں میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی اہم اور بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا۔ ایک عبادت جو ان دنوں میں انجام دی گئی، جس کو عالم اسلام نے انجام دیا، وہ ہے حج کی عبادت، جو صرف انہی دنوں کا خاصہ ہے۔ حج باقی سال کے مہینوں میں اور دوسرے دنوں میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ انسان حج کرنے کے بعد اپنے سابقہ اور پچھلے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا حج بالکل اسی طرح سے پاک صاف ہو، اس کا حج مالی اعتبار سے اس کا مال پاک ہو، اس کے حج کے اندر وہ کوئی ایسے غلط کاری اور غلط کام کا ارتکاب نہ کرے جس کو شریعت نے منع کیا۔ حاضرین، اسلام کی کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو اپنے اندر پیغام نہ رکھتی ہو۔ اسلام کی ہر عبادت کا ایک خاص اور مخصوص پیغام ہوتا ہے اور حکمت ہوا کرتی ہے۔ بعض دفعہ حکمتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ روزوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری قربانیوں کا مسئلہ ہو یا کوئی اور عبادت، ان تمام عبادتوں کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ حج کے اندر بھی حکمتیں ہیں، حج کے بھی فوائد ہیں، حج کے بھی کچھ پیغام ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی عبادت ہو، چاہے چھوٹی یا بڑی، نیکی کا کوئی بھی کام ہو، وہ اسی وقت قابل قبول ہوگا جب اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں۔ دو چیزوں میں سب سے پہلی چیز اخلاص، کہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے وہ عبادت ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی اور مقصد سے، کسی بھی اور ذات کے لیے وہ عبادت نہ انجام دی جائے، صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ کام کیا جانا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ضروری ہے کہ وہ عمل، وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ یہ دو چیزیں اگر کسی عمل میں ہیں، کسی کام میں ہیں، تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی شرط نہ پائی گئی، کوئی ایک بھی شرط مفقود رہی، اس انسان کے اندر عمل کرتے وقت سنت تو موجود تھی، سنت کے لحاظ سے تو عمل کیا، لیکن اخلاص نہیں تھا، اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر کے وہ کام نہیں کیا، تو وہ انسان اپنے عمل کو بیکار سمجھے، اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں۔ یا اس کے اندر اخلاص تھا، اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے کرتا آ رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو اس انسان کا عمل بھی قابل قبول نہیں۔ حج توحید پر مبنی عبادت ہے۔ ہر سال حاجی لاکھوں کی تعداد میں اس میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں، تو آخر کیوں؟ آخر اس حج کا پیغام کیا؟ حج کا پیغام اللہ رب العالمین کی توحید کا پیغام، کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا تنہا مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے لو لگائی جائے، اسی سے تمام فریادیں مانگی جائے، اس کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں۔ اگر آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی سوال ہے تو وہ سوال اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیے۔ کسی ذات کا وسیلہ لے کر، کسی دوسری ذات کے دربار پہ جا کر کے آپ کو نہیں مانگنا ہے۔ جب انسان حج شروع کرتا ہے، سب سے پہلی وہ بات جو اس کی زبان سے کہلوائی جاتی ہے، جو حج کی نیت کے طور پر کہلوائی جاتی ہے، تو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس پورے تلبیے کے اندر خالص توحید کی دعوت ہے، خالص توحید کی پکار ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی بادشاہت ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی اور ذات کی کوئی عبادت نہیں۔ دراصل جب کفار حج کیا کرتے تھے، ان کے یہاں بھی حج کی رسم تھی، حج ان کے یہاں بھی موجود تھا، سنت ابراہیمی سمجھ کر وہ انجام دیتے تھے حضرت ابراہیم کے مذہب کے طور پر۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ جب تلبیہ پکارتے تھے تو اس میں کہا کرتے تھے الا شریکا هو لک تملک هو ما ملک، کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن ایک شریک ہے، ایک شریک ہے جو ان کا بت تھا، اس کو اللہ رب العالمین کے کارساز میں، اللہ رب العالمین کے کاموں میں، اللہ رب العالمین کی ملکیت اور بادشاہت میں تھوڑا سا شریک ٹھہرا دیتے۔ توحید کے کلمات وہ بھی ادا کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن بیچ میں یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے لیکن ایک شریک اور ساجی ہے۔ تو توحید خالص یہی ہے
کہ انسان صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کو مختار کل سمجھے. اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام کائنات کا نظام ہے. اللہ کے علاوہ اس نظام کو کوئی ہینڈل نہیں کر رہا. اپنے کاموں کو کروانے کے لیے، اپنی بگڑی بنوانے کے لیے، اپنی دعاؤں اور اپنی حاجتوں کو طلب کرنے کے لیے اگر کسی ذات کا سہارا لینا ہے تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی ذات چاہے جتنی بڑی ہو، کوئی بھی ذات چاہے اس کا مقام کس قدر کیوں نہ ہو، وہ مقام اس کا اپنی جگہ پر، لیکن اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ اس کو شریک نہیں کیا جا سکتا. تو انسان کو غور کرنا چاہیے. حج کا موسم آتا ہے، ہر چیز کے اندر سے توحید کی خوشبو پھوٹتی ہے، لیکن ہماری امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار کو چھوڑ کر ہر اس جگہ پر ماتھا ٹیکنے کو تیار ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. حالانکہ اللہ کی بادشاہت کے اندر کوئی شریک نہیں، اللہ کو کوئی نہیں جھکا سکتا. اللہ رب العالمین حاکم کل ہے، اللہ حاکم اعلیٰ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے سوا کوئی اور چیز کائنات کی کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتی. جو تصرف کہا جاتا ہے، کائنات کو کس طرح چلانا ہے، اس کا نظام کس طرح چلنا ہے، اس کے اندر صرف اور صرف رب العالمین تنہا ہے. حج کا ایک پیغام، بہت بڑا پیغام، اتباع سنت کا پیغام. حج کا پیغام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے آج کے سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ کیونکہ اسلامی عبادات کے اندر جہاں اللہ رب العالمین کے ساتھ اخلاص کا ہونا ضروری ہے، جہاں وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی ضروری ہے، اسی کے ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے اندر موجود ہو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے حج کے طریقوں کو سیکھ لو. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، صحابہ کرام نے ایک ایک باریکی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو نوٹ کیا اور احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی شروعات کس طرح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون لوگ تھے، آپ کیا الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے، آپ نے حج کے اندر کون سے اعمال انجام دیے. آپ نے ہر چیز کا صحابہ کرام کو سکھلایا اور صحابہ کرام نے ان چیزوں کو محفوظ رکھ کر ہم تک کے پہنچایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع سے ایسے بہت سارے فرامین جاری کیے جو عام دنوں کے لیے انسان پر لاگو نہیں ہوتے، وہ حج ہی کے لیے خاص ہیں. ایک انسان کو اجازت ہے عام دنوں میں کہ وہ اسلامی اور شرعی لحاظ سے جو بہتر اور مناسب کپڑا ہے وہ اس کو زیبتن کرے، چاہے وہ کرتا پاجامہ، چاہے وہ سلا ہوا کپڑا ہو یا بنا سلا ہوا کپڑا. اگر اس کے اندر اسلامی لباس کی پابندی کی جا رہی ہے تو انسان اس کو پہن سکتا ہے، وہ موزے پہن سکتا ہے، وہ جوتے پہن سکتا ہے، وہ ٹوپی پہن سکتا ہے، وہ عمامہ پہن سکتا ہے. ایسی کوئی پابندی عام دنوں میں نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع سے پابندی لگائی، لا تلبس القمص، کہ انسان قمیص نہیں پہن سکتا، یعنی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا حج کے موقع سے، ولا العمائم ولا البرانس، اور نہ ہی پگڑیاں باندھ سکتا ہے اور نہ ہی ٹوپیاں پہن سکتا. یہ عام دنوں سے ہٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتایا اور امت کو سکھلایا کہ اگر نبی کسی بات کو کہتے ہیں تو ہمیں وہاں پر حکمتیں نہیں تلاش کرنی ہے. اس کی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. کوئی انسان یہ نہیں سوچ سکتا صرف خالی کپڑے، دو کپڑے اپنے جسم پر لپیٹ کر کے مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں اس طرح سے کپڑے نہیں پہن سکتا، وہ اپنے اوپر قمیص پہن لے یا سلا ہوا کپڑا پہن لے تو اس کا حج مشروط ہو جائے گا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہٹ کر کے عمل کر رہا ہے، اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے کنڈیشن لگا دی، وہ شرط لگا دی کہ انسان کو اس حالت میں اسی طرح کا کپڑا پہننا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں پر خوشبو لگانے سے منع کیا. حج کے موقع سے عام دنوں میں، عام ایام میں، عام مہینوں میں انسان خوشبو لگائے، اللہ کے رسول کو پسند ہے خوشبو لگانا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج کے موقع سے انسان خوشبو بھی نہ لگائے، اپنے بال نہ تراشے اور اپنی اہلیہ سے بھی ملاقات نہیں کر سکتا. دراصل یہ حج ہمیں دکھا رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے کہ اتباع سنت کس طرح سے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع سے ہمیں حلال چیز سے بھی روکا ہے تو ہمیں اس سے رک جانا ہے.
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کام کو کرنے سے ہمیں منع کیا ہے تو ہمیں رک جانا ہے. جس طرح سے حج کے موقع سے ایک حاجی جائز شکلوں کو بھی چھوڑ دیتا, وہ کرتا پاجامہ پہن سکتا ہے لیکن کیونکہ رسول اللہ نے منع کیا اس لیے نہیں پہنتا. وہ خوشبو لگا سکتا ہے, خوشبو حلال اور جائز ہے, لیکن کیونکہ رسول اللہ نے منع کیا ہے اس کے لیے وہ نہیں لگاتا. اپنی بیوی سے فائدہ استمتاع نہیں اٹھا سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ایک عام مسلمان بھی یہی خیال کرے, ایک عام مسلمان بھی یہی سوچے کہ ہمارے لیے ہمارے رسول اسوہ اور نمونہ ہے, ہماری زندگی بھی اسی طرح گزرے کہ جہاں ہمارے رسول نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ ہمیں کھڑے ہو جانا, جہاں رسول نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا وہاں ہم کو بیٹھ جانا ہے. یعنی ہماری زندگی کا ہر لمحہ, ہر گوشہ, ہر پہلو اور ہر شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے مطابق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی چلنا چاہیے. ہم اپنی منمانی زندگی نہ گزاریں اور سوچے بھی نہ کہ ہم اپنے حساب سے اپنی زندگی کو گزارا کریں. ہم رسم و رواج کے لحاظ سے, معاشرے اور سوسائٹی کے لحاظ سے, اپنے آبا و اجداد کے طریقے کے لحاظ سے, اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کے لحاظ سے اپنی زندگی گزار کر جائیں, ایسا خیال بھی نہیں آنا چاہیے. آپ کے لیے ایک ذات نمونہ ہے, آپ کے لیے ایک ہی ذات آئیڈیل ہے, ایک ہی اسوہ ہے. آپ کی تمام زندگی اسی اسوے اور نمونے پر ہونی چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے. بہترین نمونہ, بہترین آئیڈیل اور بہترین سانچہ جو ہو سکتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع سے ایک ارشاد میں فرمایا کہ عورتیں اپنے چہرے کو نہیں ڈھک سکتی, جبکہ عام دنوں میں حکم ہے کہ عورت اپنے آپ کو بالکل باپردہ کرے, باپردہ رکھے, اپنے چہرے کو چھپا کر کے رکھے, اپنے زیب و زینت والی چیزوں کو چھپا کر کے رکھے. لیکن حج کے موقع سے حکم ہے کہ عورت اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتی. اس کے اندر کیا حکمت ہے اللہ عالم, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے تو ایک انسان کو یہ حکم ماننا پڑے گا, اسی طرح سے اس کو عمل کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم صرف حج تک موقوف نہیں ہے, بلکہ ہماری تمام کی تمام زندگی اور ہمارے تمام کے تمام اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہونے چاہیے. تبھی صحیح معنوں میں ایک انسان صحیح معنوں میں مسلمان مانا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی طواف کے موقع سے حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے اور آ کر کہتے, انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع, کہ میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے. حجر اسود جنتی پتھر جس کو حاجی طواف کے دوران چومتے ہیں, اس پر آ کر کے کہتے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے, نہ تیرے چومنے سے مجھے کوئی نفع ہے اور نہ چومنے سے مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ابدا, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ لیا, تجھے چوما ہے. حجر اسود کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا ہے, تو اسی جذبے کے ساتھ, اسی جذبے اطاعت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کام کر رہے ہیں. اس کام کو کرتے ہوئے ان کے سامنے جو بات ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. تو ہماری زندگی بھی ایسے ہونے چاہیے, جو بھی کام ہم انجام دینے چاہیں, جو بھی کام ہمیں انجام دینا ہے, تو سب سے پہلے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے اور ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ کام رسول اللہ نے کیا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو کرنا ہے, اگر نہیں کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کرنے کی وجہ سے ہم کو وہ کام چھوڑ دینا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں ما لنا وللرم قد رأینا به المشرکین قد اهلکهم اللہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کا حکم تو دیا تھا, لیکن مشرکوں کو دکھانے کے لیے, اس زمانے کے مشرکوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے اندر طاقت موجود ہے, مدینے کی آب و ہوا ہمیں راس آ گئی ہے, مدینے نے ہمیں بیمار نہیں کیا ہے, تو رمل یعنی تھوڑا تیز چلنے کا حکم اللہ کے نبی نے دے دیا تھا کہ رمل کرو, تھوڑا سا تیز چل کر کے دکھاؤ تاکہ مشرکوں کو پتہ لگ جائے کہ ہمارے اندر قوت ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا قد اہلکہم اللہ. اب تو ان مشرکین کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا, اب ہمیں اس رمل کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں شیء صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ, کہتے ہیں کہ یہ ایسا کام ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا, تو اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو انجام دیا ہے وہ کام ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹ سکتا.
چاہے اس کام کرنے کی حکمت کیوں نہ ختم ہو جائے، وہ کام کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ صرف مشرکین کو دکھانے کے لیے کہ مسلمانوں کے اندر طاقت و قوت ہے، اس لیے رمل کیا جاتا ہے، تیز چلا جاتا ہے حج اور عمرے کے موقع سے۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے نبی نے ہمیں سونپا ہے، ہمیں کر کے دکھایا ہے، تو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں۔ تو ایک مسلمان کی زندگی بھی اسی چیز کا نمونہ بننی چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی بھی اسی طرح کا نمونہ پیش کرے، وہ اپنے زندگی کے تمام معاملات کے اندر، اپنے زندگی کے ہر شعبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو، اس کی پابندی کرے۔ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے کہ صرف عبادات کے اندر، عبادت کے کاموں کے اندر، نماز روزے کے اندر حدیثوں کو اپنا لو، حدیثوں کو چھان کر کے دیکھ لو کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہونا چاہیے۔ صرف نماز روزے تک اسلام نہیں ہے، اسلام عالمی ہے، اسلام ہر چیز کو محیط ہے، اسلام کے اندر ہر چیز کا پیغام موجود ہے۔ ہمارے اوپر افسوس کرنے کی بات ہے، ہم غیروں کے رسم و رواج کو اپنا کر کے اسلام کے اسوے اور بہترین نمونے کو چھوڑنے والے بن رہے ہیں۔ ہم بڑی خوشی خوشی سماجی رسم و رواج کو اپنا لیتے ہیں، لیکن اسلامی رسم و رواج، اسلام کا دیا ہوا طریقہ ہمیں بوجھ لگتا ہے، حالانکہ اسلام کے دیے ہوئے طریقے میں سراپا خیر ہے، اس کے اندر کوئی کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہو سکتا، نہ دنیا کا نقصان ہے نہ آخرت کا نقصان۔ بہت سے اللہ والے جو نمازوں کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، ہر چیز میں، عبادت کے طریقوں میں، لباس میں، چہرے مہرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو آگے رکھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے سماجی معاملات کی، جب بات آتی ہے سوشلی معاملات کی، جب بات آتی ہے خاندان کے معاملات کی، تو وہاں پر ہم اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ کر کے، اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کے وہ طریقہ اپناتے ہیں جو سماج کو اچھا لگتا ہے، وہ طریقہ اپناتے ہیں جو ہمارے بڑوں کو اچھا لگتا ہے، وہ طریقہ اپناتے ہیں جو ہمارے رشتہ داروں کو اچھا لگتا ہے۔ بطور خاص شادی بیاہ کے معاملات کے اندر رشتہ دیکھنے سے لے کر شادی ہو جانے تک اور اس کے بیچ میں ہونے والی رسم و رواج، اس کی کھلی نشانی ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف نماز روزے تک رکھ دیا ہے، ہم نے اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے عمل کو صرف سجدے اور رکوع تک رکھ دیا ہے، حالانکہ یہ تو ہمارے سانس لینے سے لے کر سانس بند ہو جانے تک کے لیے آیا تھا۔ یہ صرف مسجد تک محیط نہیں ہے، یہ صرف مسجد کے دائرے میں نہیں ہے، بلکہ سماجی طور پر بھی اسلام کا وہی کردار ہے جو مسجد کے اندر کردار۔ آپ کو اگر شادی بیاہ کرنی ہے، رشتہ دیکھیں، ایسا لڑکا دیکھیں جو انسان، جو بچہ، جو لڑکا دیندار ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا، لیکن ہمارا کرائیٹیریا کیا ہو گیا؟ ہمارا کرائیٹیریا کبھی خوبصورتی کا ہو جاتا ہے، کبھی خاندان کا ہو جاتا ہے، کبھی ذات اور برادری کا ہو جاتا ہے، کبھی امیری اور غریبی کا ہو جاتا ہے، کبھی علاقے کا ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی بھی چیز کی قید نہیں لگائی۔ آپ نے کہا تو صرف اور صرف فظفر بذات الدین، دیندار کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ۔ اگر دیندار ہے، نہ اس کا علاقہ دیکھو، نہ اس کی نسل دیکھو، نہ اس کا خاندان دیکھو، نہ اس کی امیری اور غریبی دیکھو، نہ اس کی جھوپڑی کا گھر دیکھو، نہ اس کا محل دیکھو، اگر دیندار ہے تو اس بنیاد پر شادی کرو۔ لیکن ہمت نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہمت نہیں ہے، کیونکہ یہ معاشرہ صرف زبانی طور پر دعوے دار ہے اسلام کا، اس کے دلوں کے اندر، اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر اسلام کا پیغام نہیں گھسا، اسلام کا پیغام پیوست نہیں ہوا ہے۔ اور جب باتیں آتی ہیں رسم و رواج کی تو صرف لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس بات کو بنیاد بنا کر ہر ایری غیری رسم کو انجام دیا جاتا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ رسم کس دھرم سے نکل کر آئی ہے اور کس غلط نظریے کی بنیاد پر نکل کر آئی ہے، چاہے وہ جہیز کی رسم ہو، چاہے وہ بارات کی رسم ہو، چاہے وہ منڈے کی رسم ہو، یا اس کے علاوہ جن رسموں کے نام میں نہیں جانتا، چاہے کوئی بھی رسم ہو، انسان کرنے کو تیار ہو جاتا۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوانہ رسمیں ہیں، یہ غیر مذہبی رسمیں ہیں، یہ ظالمانہ رسمیں ہیں، انسانیت پر ظلم ہے، لڑکی پر ظلم ہے، لڑکے پر ظلم ہے، اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تو ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی خوشی کس چیز میں ہے، لوگ کس طرح سے راضی ہوں گے۔ ہمیں لوگوں کو راضی کرنے کی فکر پڑی، بلکہ ہمیں تو بھیجا گیا کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کی عبادت کے لیے نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔
اسلام کو اگر مانتے ہو، سچے طور پر مانتے ہو، دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ ہے، حدیث پر چلنے والے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپناؤ، صرف مسجد تک نہیں بلکہ اپنے سوشلی زندگی، سماجی زندگی اور باہر کی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے لیے اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے نمونے کو زندگی کے ہر لمحے پر لاگو کیجئے، ہر شعبے پر لاگو کیجئے۔ اگر آپ کو نظر نہیں آتا علماء سے پوچھئے، ہر جگہ کے لیے آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ اسلام نے کوئی بھی شعبہ خالی نہیں چھوڑا، کچھ بھی تشنا نہیں چھوڑا، ہر جگہ آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اگر اپنی زندگی کو اسلام کے لحاظ سے چلائیں گے تو زندگی پرسکون ہوگی، خیر والی ہوگی، برکت والی ہوگی، بھلائی والی ہوگی۔ یہاں پر بھی سکون رہے گا، آرام رہے گا، اور آخرت میں بھی اتباع سنت کے نتیجے میں انعام ہی اور انعام ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی بات مانے گا، وہ سب سے عظیم کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو، اس کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔